نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال، انہوں نے کہا، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یؤم الناس وامامۃ بنت ابی العاص علی عاتقہ فاذا رکع وضعها واذا رفع من السجود اعادها متفق علیہ. یہ حدیث پاک مشکات المصابیح کی حدیث نمبر 984 ہے اور کتاب الصلاۃ کا باب نمبر 7 ہے، یعنی باب ما لا يجوز من العمل فی الصلاۃ وما یباح منہ. یہ بڑی عظیم الشان روایت ہے، انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی شرح میں کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. حدیث کے راوی صحابی رسول حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہیں. انہوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نماز کی ایک حالت کا ذکر فرمایا ہے، فجر کے وقت. یہاں جو روایت ہے وہ فجر کے وقت کی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایک نواسی ہیں حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حضرت زینب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، اور حضرت زینب حضور کی سب سے بڑی بیٹی ہیں. تو حضور کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب، ان کی بیٹی حضرت امامہ جن کے باپ حضرت ابو العاص ہیں جو ایک عظیم الشان صحابی ہیں، ان کا واقعہ یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. یہ حضور کی نواسی ہیں اور بڑی چہیتی نواسی ہیں. اتنی چہیتی نواسی ہیں کہ کئی بار ایسا ہوا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو نماز کی حالت میں اپنے کندھے پر بٹھایا اور سجدے کے وقت اتار دیتے، اور پھر سجدے سے سر اٹھانے کے وقت ان کو اپنے کندھے پر بٹھا لیتے. یہ محبت کا اور الفت کا عالم ہے. یہ تو بیان کیا جاتا ہے کہ سجدے کی حالت میں حضور کے نواسے حضرت امام حسن رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ حضور کی پشت مبارک پر سوار ہو جاتے، مگر یہ بیان نہیں کیا جاتا کہ حضور کی نواسے حضرت امامہ کا مقام یہ ہے کہ حضور نماز کی حالت میں، قیام کی حالت میں ان کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا کرتے تھے. یہاں اسی روایت کا ذکر ہے. حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور لوگوں کی امامت فرما رہے ہیں، لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں. بعض شارحین حدیث نے کہا کہ فجر کی نماز کا وقت ہے، اور حضرت امامہ بنت ابو العاص یعنی حضور کی نواسی جو حضرت زینب کی بیٹی ہیں اور حضرت ابو العاص کی بیٹی ہیں. حضرت ابو العاص حضور کے سب سے بڑے داماد ہیں. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت ابو العاص بھی حضور کے داماد ہیں، حضرت عثمان غنی بھی حضور کے داماد ہیں، حضرت علی مولا کائنات بھی حضور کے داماد ہیں. اور بعض بدبودار سڑے ہوئے رافضیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے داماد تو فقط علی مولا کائنات ہیں، اور حضرت عثمان غنی اور حضرت ابو العاص یہ حضور کے داماد نہیں ہیں. اب یہ ان سے نفرت کرتے ہیں، ان دونوں حضرات سے. تو ظاہر سی بات، جب یہ لوگ حضرت ابو العاص کو حضور کا داماد مانتے ہی نہیں ہیں، اور حضرت زینب کو، حضرت رقیہ کو، حضرت ام کلثوم کو حضور کی بیٹی مانتے ہی نہیں ہیں،
تو حضرت امامہ کو حضور کی نواسی کیسے مانیں گے؟ اس لیے یہ کبھی بھی مردود حضرت امامہ کا ذکر نہیں کرتے۔ یہاں یہ ہے، اور یہ ہمارے یہاں بخاری کے اندر بھی روایت ہے، مسلم کے اندر بھی روایت موجود ہے۔ یہ کہتے ہیں صحابی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے حضور کو دیکھا لوگوں کی امامت فرماتے ہوئے، اور دیکھا کہ امامہ بنت ابو العاص حضور کے مبارک کندھوں پر ہیں، یہاں اس کو عاتق بولتے ہیں۔ فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا، جب حضور رکوع فرماتے جھکتے تو ان کو اتار کر نیچے رکھ دیتے۔ ظاہر 3 4 5 سال کی عمر رہی ہو گئی تھی امامہ کی۔ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ، اور جب حضور سجدے سے سر اٹھاتے کھڑے ہوتے قیام فرماتے أَعَادَهَا، تو ان کو دوبارہ اٹھا کر اپنی کندھے پر بٹھا لیتے۔ اس طرح حضور نے اپنی اس نواسی سے اپنی پیار، اپنی محبت، اپنے جذبات کا اظہار فرمایا۔ حضرت امامہ حضور سے بہت لگی ہوئی تھیں، حضور کی صحبت میں رہا کرتی تھیں، اور حضور سے دور رہنا اور حضور سے دور جانا ان کو گوارا نہ تھا۔ اس قدر نانا جان سے محبت کرتی تھیں، حتیٰ کہ نماز کی حالت میں بھی، اور بھی فجر کی نماز کے وقت حضرت امامہ حضور کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور حضور بھی ان سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ اب یہاں شارحین حدیث نے بہت سی باتیں کی ہیں جن کو میں بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا، البتہ بس اتنا سمجھ لیں کہ کیا کوئی شخص مثلا کوئی نانا یا دادا نماز کی حالت میں کیا اپنی پوتی یا پوتے کو یا نواسی یا نواسی کو کیا اپنے کندھے پر رکھ کر نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا ہے؟ ایک ویڈیو وائرل ہوا، کئی بہت ایک زمانہ ہو گیا، غالباً 1 1.5 سال کا زمانہ ہوا ہوگا، سعودی عرب کا، عرب شریف کا ویڈیو تھا۔ وہاں میں نے دیکھا ویڈیو میں کہ ایک صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے کندھے پر ایک چھوٹی سی بچی سوار ہے، اور جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو وہ اتر جاتی ہیں چپکے سے پیچھے سے، اور پھر جب وہ سجدے سے سر اٹھاتے پھر وہ پیچھے سے چڑھ جاتی ہیں۔ اس طرح وہ ان کے ساتھ کھیل رہی تو یہ بھی نماز کی حالت میں کھیل رہے تھے۔ دیکھیں ایسا کوئی شخص نہیں کر سکتا ہے نماز کی حالت میں۔ عمل کثیر اگر ہوگا، کوئی ایک عمل کسی نے 3 بار کیا تو اس کی نماز گئی، یہ عمل مفسد صلاۃ ہے۔ لہذا حضرت علامہ مفتی احمد یار خان ثقب اللہ نعیمی نے اس مقام پر یہ بات واضح کی ہے، اور یہاں بھی علامہ امام ملا علی قاری نے اس بات کی جانب اشارہ فرمایا کہ یہ حضور کی خصوصیات میں سے تھی۔ حضور کے ساتھ بہت سے احکام خاص تھے، ان احکام میں سے یہ بھی معاملہ بھی حضور کے ساتھ خاص تھا کہ اگر حضور نماز میں نواسی کو اٹھا لیتے اور عمل کثیر بھی ہو جاتا تب بھی حضور کی نماز فاسد نہیں ہوتی تھی۔ یہ اللہ نے حضور کو خاصہ عطا فرمایا تھا۔ ہم اور آپ میں سے کوئی شخص اگر ایسا کرتا ہے تو اس کی نماز چلی جائے گی۔ ہاں اگر ایک بار نیچے اتارا، عمل قلیل کے ساتھ اتار لیا ہے تو نماز ہو جائے گی، مگر اگر 3 بار اس طرح کا کوئی عمل کیا گیا کسی ایک رکن میں تو اس کی نماز چلی جائے گی۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ عمل کثیر کے ساتھ ہی ہوگا۔ کسی کی پوتی نواسی اس کے کندھے پر سوار ہو، اس کو اتارنا چڑھانا، اس میں عمل قلیل نہیں ہو پائے گا، عمل کثیر ہی ہوگا تو نماز چلی جائے گی۔ اس لیے اس حدیث پاک پر عمل کرنے کی کوئی بھی دادا جان اور نانا جان کوشش نہ کریں، ورنہ نماز ان کی خطرے میں پڑ سکتی ہے، چونکہ یہ معاملہ حضور کے ساتھ خاص تھا۔ ایک بات۔ دوسری بات، یہاں حضرت امامہ سلام اللہ علیہ کا ذکر آیا ہے تو میں چاہتا ہوں تھوڑی سی ان کی سوانح بیان کر دوں۔ حضرت امامہ کی شان کیا ہے؟ یہ مکہ المکرمہ میں ہجرت سے پہلے پیدا ہو گئی تھیں، اور ان کی والدہ محترمہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا سن 8 ہجری میں وصال ہوا، اور 12 ہجری میں ان کے والد بزرگوار صحابی رسول داماد مصطفیٰ حضرت ابو العاص بن وائل کا وصال ہو گیا۔ حضور رحمت عالم جان عالم ان سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ ان کی شان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ حضور کی نواسی ہیں۔ ان کی خالہ حضرت ام کلثوم ہیں جو حضور کی بیٹی ہیں، ان کی ایک دوسری خالہ حضرت رقیہ ہیں جو حضور کی بیٹی ہیں، ان کی تیسری سب سے چھوٹی خالہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا ہیں جو سیدۃ النساء العالمین ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے ایک بھائی پیدا ہوئے تھے، علی ان کا نام تھا، یعنی حضرت زینب کے ایک بیٹے پیدا ہوئے تھے، ان کا نام علی تھا، مگر وہ 6 سال کی عمر میں ان کا وصال ہو گیا تھا۔ اور حضرت علی سے بھی حضور بڑی محبت فرماتے تھے، اور باقاعدہ جب غزوہ بدر کے موقع پر
ابو العاص گرفتار ہو کر آئے حضور کی بارگاہ میں، تو حضور نے اسے یہ کہا کہ مکۃ المکرمہ پہنچنے کے بعد امامہ کو، میری بیٹی زینب کو ان کے بچوں سمیت مدینہ منورہ بھیجنا۔ تو انہوں نے جا کر حضرت زینب کو، حضرت امامہ اور حضرت علی کو، ان تینوں کو باقاعدہ مدینہ منورہ روانہ کیا۔ تو حضرت علی کا 6 سال کی عمر میں وصال ہو گیا اور حضرت امامہ زندہ رہیں۔ حضرت امامہ سیرت و کردار میں، عفت و پاک دامنی میں، شرم و حیا میں، عبادت و ریاضت میں، معاملات میں، اخوت و محبت میں، دیگر تمام کمالات میں حضرت فاطمہ زہرا کے عکاک سے جمیل تھیں، اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا ان سے بڑی بے پناہ محبت فرماتے تھے، اتنی محبت فرماتے تھے کہ حضور کے وصال اقدس کے 6 مہینے کے بعد جب حضرت فاطمہ کا وصال ہونے لگا تو آپ نے اپنے وصال اقدس سے پہلے حضرت علی مولا کائنات کو باقاعدہ وصیت کی، اپنے شوہر نامدار سے یہ کہا کہ میری جو بھانجی ہے، میری بڑی بہن زینب کی بیٹی امامہ، یہ بالکل مجھ جیسی ہے، مجھ سے بہت لگی ہوئی ہے، میں اس سے بڑی محبت کرتی ہوں، وہ بھی مجھ سے بڑی محبت کرتی ہے، اس کے اندر میرا عکس جمیل تمہیں نظر آئے گا، تو اے علی، اے میرے شوہر، میرے وصال کے بعد تم امامہ سے شادی کر لینا۔ اور جب حضرت فاطمہ کا وصال ہو گیا تو چونکہ انہوں نے وصیت کی تھی، اور حضرت علی حضرت فاطمہ سے بے پناہ محبت فرماتے تھے اور ان کی وصیت تھی، اور پھر واقعی حضرت امامہ کے اندر وہ ساری خوبیاں اور سارے کمالات موجود تھے جو حضرت فاطمہ نے بیان فرمائے تھے، اور خود حضرت علی بچپن سے امامہ کو دیکھ رہے تھے، اس لیے حضرت علی نے حضرت فاطمہ کے وصال کے بعد حضرت امامہ سے نکاح فرما لیا۔ اور حضرت امامہ جو حضرت علی کی سالی کی بیٹی ہیں، بعد میں حضرت ابو العاص کے انتقال کے بعد، حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد یہ امامہ حضرت علی کے نکاح میں آئیں اور 28 سال تک حضرت علی کے نکاح میں رہیں، 28 سال تک۔ اور اللہ نے حضرت علی سے ان کو ایک بیٹا بھی عطا فرمایا جن کا نام تھا محمد، بعد میں وہ محمد اوسط کہلائے۔ یہ حضرت امامہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی مختصر سیرت پاک ہے۔ حضرت امامہ سے حضرت علی نے نکاح فرمایا۔ یہاں پر ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، شاید آپ کو وسوسہ ہو رہا ہو کہ حضرت علی نے حضرت امامہ سے نکاح کیسے کر لیا، جبکہ حضرت امامہ کی سگی خالہ حضرت علی کے نکاح میں تھیں، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت علی کے نکاح میں تھیں، تو حضرت فاطمہ جب نکاح میں تھیں تو حضرت امامہ سے نکاح کیسے کر لیا؟ اس کا جواب بالکل واضح ہے، ابھی میں نے جواب بھی دے دیا گفتگو میں، کہ حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد نکاح کیا ہے، اور کوئی بھی انسان بھانجی سے اور خالہ سے نکاح نہیں کر سکتا ایک ساتھ، یہ مسئلہ ہے۔ قرآن کریم میں وَأَن تَجْمَعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، یہ اللہ نے فرمایا کہ 2 سگی بہنوں کو تم نکاح میں جمع کرو، یہ حرام و ناجائز ہے، ایک انسان 2 سگی بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ سمجھ لیں کہ کسی شخص کے نکاح میں کوئی خاتون ہے تو وہ شخص اس کی بہن سے یعنی اپنی سالی سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، مگر اس بیوی کا انتقال ہو جائے تو پھر یہ شخص اس کی سالی سے نکاح بعد میں کر سکتا ہے۔ تو یہی معاملہ یہاں بھی ہے، حضرت فاطمہ جب تک زندہ تھیں حضرت علی حضرت امامہ سے نکاح نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ حضرت فاطمہ خالہ ہیں اور حضرت امامہ ان کی بھانجی ہیں، مگر جب حضرت فاطمہ کا وصال ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے بیوی کے انتقال کے بعد کوئی بھی شخص اپنی بیوی کی بہن سے یعنی سالی سے نکاح کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں اگر نکاح کرنا چاہے۔ تو یہاں تو سالی کی بیٹی ہے، حضرت زینب کی بیٹے حضرت امامہ ہیں، لہذا اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی قباحت نہیں ہے۔ شرعی ضابطہ یہ ہے کہ 2 ایسی خاتون کو، 2 ایسی عورتوں کو ایک مرد اپنے نکاح میں نہیں لا سکتا ایک وقت میں، کہ جن دونوں میں سے ایک کو اگر آپ مرد مانیں تو دوسری خاتون اس کے لیے حلال نہ ہو۔ سگی پھوپھی اور بھتیجی کو کوئی انسان نکاح میں نہیں رکھ سکتا ہے، سگی پھوپھی اور بھتیجی 2 عورتیں ہیں جو آپس میں پھوپھی اور بھتیجی ہیں، ایک انسان دونوں سے ایک وقت میں نکاح نہیں کر سکتا ہے، جس طرح 2 سگی بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتا۔ میں سمجھتا ہوں یہ مسئلہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ تو حضرت علی مولا کائنات کی خدمت کا حضرت امامہ نے حق ادا کر دیا تھا، 28 سال تک انہوں نے حضرت علی مولا کائنات کی اس انداز سے خدمت کی ہے کہ کبھی بھی حضرت علی کو ان سے شکایت کا کوئی موقع نہیں ملا۔ حضرت علی بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ محبت کا عالم یہ تھا کہ جب سن 40 ہجری میں ابن ملجم خارجی خبیث مردود نے فجر کے وقت 17 یا 19 رمضان المبارک کو حضرت علی مولا کائنات کے سر اقدس پہ حملہ کیا
اور آپ شدید زخمی ہو گئے اور 21ویں رمضان کو آپ کا وصال بھی ہو گیا، شہادت ہو گئی۔ تو جب آپ کو یقین ہو گیا کہ اب میں اسی حملے میں شہید ہو جاؤں گا، تو آپ نے باقاعدہ حضرت امامہ سے وصیت کی کہ میرے انتقال کے بعد عدت گزارنے کے بعد تم جو ہے مغیرہ بن نوفل سے شادی کر لینا۔ مغیرہ بن نوفل بھی خاندان بنی ہاشم کے چشم و چراغ تھے، اور یہ حضرت عبد المطلب کے پڑ پوتے تھے، پوتے کے بیٹے حضرت مغیرہ بن نوفل رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ حضرت علی مولا کائنات کی شہادت کے بعد حضرت امامہ کا نکاح عدت گزارنے کے بعد ان کے ساتھ ہوا، اور تقریباً 26 سال تک وہ ان کے نکاح میں رہیں حضرت امامہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ۔ اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ ان سے بھی اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا جن کا نام یحییٰ تھا، اسی لیے حضرت امامہ کے کنیت ام یحییٰ بھی ہے، یعنی یحییٰ کی ماں۔ تو یہ یحییٰ مغیرہ سے پیدا ہوئی ہیں۔ بہرحال یہ ساری گفتگو وہ ہے جو حضرت امامہ کی سیرت پاک سے وابستہ ہے۔ حضرت امامہ حضور کی عظیم الشان نواسی ہیں، ان سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، جس طرح امام حسن و حسین سے، جس طرح حضرت رقیہ ام کلثوم، حضرت زینب جو حضرت فاطمہ کی بیٹی ہیں تینوں، ان سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح خود حضور کی جو بیٹی ہیں رقیہ، زینب، ام کلثوم، اور پھر حضرت زینب کے بیٹے حضرت امامہ اور علی، اور حضرت رقیہ کے بیٹے حضرت عبداللہ جن کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، ان تمام نفوس قدسیہ سے محبت کرنا بھی یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اب روافظ یعنی رافضی لوگ چیخ چیخ کر یہ بات کہتے ہیں کہ نہیں، حضور کی بیٹی تو حضرت فاطمہ ہی ہیں، حضرت رقیہ کو، حضرت ام کلثوم کو، حضرت زینب کو حضور کی بیٹی مانتے ہی نہیں۔ پاکستان کے خبیث مردود ذاکر جو صبح و شام صحابہ کرام کی شان میں مغلظات، بھدی بھدی گالیاں بکتے رہتے ہیں، یہ چیخ چیخ کر یہ کہتے ہیں کہ حضور کی جو بیٹی ہیں تے فاطمہ ہی ہیں، اور یہ تینوں حضور کی منہ بولی بیٹی ہیں، یعنی حضور نے ان کو بیٹی بنا لیا تھا، یہ اصل میں حضور کی سالی کی بیٹی ہیں، حضور کی بیٹی نہیں، حضور نے پرورش کی تھی تو حضور نے ان کو بیٹی کہہ دیا، حقیقت میں بیٹی نہیں ہے۔ تو یہ آج کل کے اور ماضی قریب کے چند بدبودار رافضوں نے ایجاد کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رافضیوں کے بڑے بڑے اماموں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ حضور کی 4 بیٹیاں، اور اس بات کا انکار کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے کرلا والے یہ کہے کہ محبوب سبحانی کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ بھری دوپہر میں سورج نکلا ہوا ہے، کوئی پاگل مجنون کہے کہ نہیں سورج کا کوئی وجود نہیں، تو کیا آپ دلیل دیں گے اس کے سامنے جا کر نہیں بھی سورج کا وجود ہے، میں دلیل پیش کرتا ہوں؟ تو نہیں، اس طرح کی باتیں احمق لوگ کرتے ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں چند جوتے بھگو بھگو کر ان رافضیوں کی گدیوں پر رسید کر دوں۔ اب آپ دیکھیے، میں ان کے کتابوں سے حوالے لے کر کے آیا ہوں۔ بس آخری بات، گھبرائیں نہیں آپ، دیکھیں اصول کافی ان کی یہ بڑی مشہور کتاب رافضیوں کی، نام یاد رکھیں آپ، یہ کتاب الحجہ باب مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 439 ہے، اور تہران ایران سے چھپی یہ کتاب، یہ مطبوعہ بازار سلطانی تہران ایران، رافضیوں نے چھاپا ہے، اور رافضیوں کا جو گڑھ ہے وہاں سے چھپی ہوئی ہے۔ اور رافضیوں کے بہت بڑے عالم ہیں ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی، جو 4 صدی ہجری کے 329 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ 4 صدی یعنی 1000 سال پہلے چلے جائیں آپ۔ یہ میں اپنے عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں، رافضیوں کے عالم کی بات کر رہا ہوں۔ کوئی ذاکر اور یہاں آپ آس پڑوس کا کوئی رافضی اگر آپ سے اس طرح کی بکواس کرے تو جوتا بھگو کر ایسے ہی ماریے گا کہ دے تمہارا عالم کیا کہتا ہے، اور بالکل صاف کلیئر، بالکل واضح کر دے، کوئی اس میں کنایا اور اشارہ نہیں، بالکل صراحت کے ساتھ کہا، وضاحت کے ساتھ کہتا ہے وَتَزَوَّجَ الْخَدِيجَةَ وَهُوَ ابْنُ 27 سَنَةً فَوُلِدَ لَهُ مِنْهَا قَبْلَ مَبْعَثِهِ الْقَاسِمُ وَرُقَيَّةُ وَزَيْنَبُ وَأُمُّ كُلْثُومٍ وَوُلِدَ لَهُ بَعْدَ الْمَبْعَثِ الطیب والطاہر وفاطمہ علیہ السلام۔ یہ باقاعدہ ان کے رافضی امام نے کہا ہے کہ حضور نے جب حضرت خدیجہ سے نکاح فرمایا تو حضور کی عمر 20 سال سے زیادہ تھی، تو حضرت خدیجہ سے حضور کی بعثت سے پہلے یعنی اعلان نبوت سے پہلے جو اولاد پیدا ہوئی، حضرت خدیجہ سے حضور کی اعلان نبوت سے پہلے جو اولاد پیدا ہوئی وہ قاسم ہیں، رقیہ ہیں، زینب ام کلثوم ہیں۔ یہاں رقیہ، زینب، ام کلثوم کی صاف وضاحت کر دی
کہ قاسم حضور کے بیٹے ہیں، اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہوئے، اور رقیہ زینب ام کلثوم جو حضور کے بیٹیاں ہیں اور حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئی ہیں، اور اعلان نبوت کے بعد حضرت خدیجہ سے حضور کی جو اولاد پیدا ہو وہ طیب الطاہر ہیں اور حضرت فاطمہ ہیں۔ دیکھیں یہاں پر یعقوب بن اسحاق نے، محمد بن یعقوب بن اسحاق جو ان کا رافضیوں کا بڑا امام، اس نے صاف واضح کر دیا کہ حضرت خدیجہ سے حضور کی 4 بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں۔ اب یہ تہران سے باقاعدہ رافضیوں کی حکومت کے سایہ تلے یہ چھپ رہی ہے۔ یہ ایک حوالہ ہوا، ٹائم زیادہ ہو رہا ورنہ میں پڑھ کے سناتا۔ کتاب الخصال، ان کے شیخ صدوق ہیں، پتہ نہیں شیخ صدوق ہے کہ شیخ کذوب ہیں، انہوں نے باقاعدہ اپنی کتاب میں کتاب الخصال کے اندر بھی اسی بات کو لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ سے حضور کی 4 بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں۔ اگلا حوالہ لے لیجئے، ان کے ایک اور بہت بڑے عالم دین ہیں ملا باقر مجلسی۔ یہ وہ ملا باقر مجلسی ہے جو بہت بڑا غالی، متشدد، اپنے زمانے کا سب سے بڑا مردود انسان تھا۔ اس نے یہاں تک اپنی کتاب میں لکھا کہ جو شخص ابو بکر و عمر کو مسلمان مانے وہ خود کافر ہے۔ اب بتائیں آپ، اس درجے کا بدبودار رافضی ہے، مگر کیا لکھ رہا ہے؟ یہاں بھی اس نے اپنی کتاب حیات القلوب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 718 اس کے اندر باقاعدہ لکھا ہے، جو اس نے، میں بات پیش کرتا ہوں، وَوُلِدَ لِرَسُولِ اللَّهِ مِنْ خُدَیجَةَ الْقَاسِمِ وَالطَّاهِرِ وَأُمُّ كُلْثُومٍ وَرُقَیَّةَ وفاطمہ وزینب وتزوج علی علیہ السلام فاطمہ علیہ السلام وتزوج عاص بن الربیع وهو من بنی امیہ زینب وتزوج ام کلثوم وتزوج عثمان بن عفان ام کلثوم ولم يدخل بها حتى هلكت وزوجه رسول اللہ مکانها رقیہ۔ اب یہاں دیکھیں، یہاں حضور کی بیٹیوں کی بھی وضاحت کر دی ہے اس شخص نے جو رافضیوں کا امام ہے، اور حضور کے دامادوں کی بھی وضاحت کر دی ہے کہ حضرت خدیجہ سے حضور کی 4 بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں، حضرت فاطمہ، حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم۔ یہاں وضاحت کر دی کہ حضرت فاطمہ حضرت علی کے نکاح میں آئیں، اور حضرت زینب حضرت عاص بن ربیع کے نکاح میں آئیں، جن کو ابو العاص کہا جاتا ہے، اور حضرت عثمان بن ابن عفان نے ام کلثوم سے نکاح کیا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، اور ہمارے نزدیک رخصتی ہو گئی تھی، یہاں اس نے الٹا کر دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ نے اس کے مقام پر رقیہ کا نکاح ان سے کر دیا۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ پہلے رقیہ کا نکاح ہوا، بعد میں ام کلثوم کا نکاح ہوا۔ رقیہ سے ایک بیٹے پیدا ہوئے تھے حضرت عبداللہ، یاد رکھیے گا آپ۔ یہاں رافضی نے لکھا ہے کہ پہلے حضرت ام کلثوم کا نکاح ہوا، بعد میں رقیہ کا نکاح ہوا، تو اس سے ہم کو لینا دینا نہیں کہ نکاح کس کا پہلے کس سے ہوا۔ یہاں یہ بات اس رافضی عالم نے بالکل واضح کر دی ہے کہ جس طرح حضرت علی مولا کائنات داماد مصطفیٰ ہیں، حضرت عثمان ابن عفان بھی، حضرت ابو العاص بھی داماد مصطفیٰ ہیں، اور یہ بات بھی کلیئر کر دی ہے کہ 4 بیٹیاں حضور کی تھیں۔ یہ 3 میں نے تھپڑ رسید کیے ہیں رافضیوں کی گالوں پر، لہذا آپ بھی ان تھپڑوں کو یاد رکھیں اور ان جوتوں کو سنبھال کے رکھیں، کہیں بھی اس قسم کا موقع آ جائے تو آپ چوکیے گا نہیں، اور یہ حوالے آپ ضرور پیش کریے گا تاکہ وہ دم دبا کر بھاگتے نظر آئیں اور دوبارہ آپ کا سامنا کرنے کی ہمت اور جرأت نہ کر سکیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ حضرت امامہ حضور کی نواسی ہیں، ان کا حضور کا نواسی ہونا اسی طرح واضح اور کلیئر ہے جس طرح حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بیٹیوں کا حضور کا نواسی ہونا اور فاطمہ کے بیٹوں کا حضور کا نواسی ہونا بالکل واضح ہے، اس میں کوئی شک و تردد والی بات نہیں ہے۔